وہ سب کچھ جیت گئی تھی، پیسہ، نام، عزت۔ پھر ایک دن سب کچھ ہار گئی، لیکن اس بار ہار اس کی سب سے بڑی جیت بن گئی۔ کراچی کا شہر صبح کے دھندلے اجالے میں جاگ رہی تھی آمنہ شیخ۔ ایک نام تھا جو کراچی کے سٹارٹ اپ سرکلز میں تیزی سے مشہور ہو رہا تھا۔ اس نے 5 سال پہلے صرف ایک لیپ ٹاپ اور 2 دوستوں کے ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی سٹارٹ کی تھی، ڈارک برج میڈیا۔ آج اس کے کلائنٹس میں پاکستان کے بڑے بڑے برانڈز شامل تھے اور دبئی تک پروجیکٹس جا رہے تھے۔ صرف 28 سال کی عمر میں وہ اپنے پیرنٹس کے سپنے پورے کر چکی تھی، کلفٹن کا اپنا فلیٹ، وی آر کار اور میڈیا میں ایک سالڈ پہچان۔ لیکن آمنہ ایسی انسان تھی جو کبھی رکتی نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک بے چینی تھی اور وہ بے چینی ہی اس کی طاقت بھی اور کمزوری بھی۔ صبح آفس پہنچ کر اس نے ٹیم میٹنگ بلائی۔ ٹیبل پر میک بکس کے لمبے رولز، کافی کپس اور پچ ڈیکس بکھرے ہوئے تھے۔ گائز، ہم صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں رہنے والے۔ نیکسٹ کوارٹر تک ہم دبئی اور قطر میں ایکسپینشن کر رہے ہیں۔ آمنہ نے کانفیڈنس کے ساتھ اناؤنسمنٹ کی۔ ٹیم میں اپلاز گونجے، مگر پیچھے بیٹھے اس کے کو فاؤنڈر دانش صرف ہلکا سا مسکرائے۔ اسے پتا تھا کہ آمنہ کبھی کبھی اپنے خواب میں اتنا آگے چلی جاتی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی بھول جاتی ہے۔ میٹنگ کے بعد آمنہ نے گلاس آفس کے اندر جا کر ونڈو سے باہر دیکھا۔ دور سے کراچی ہاربر کے شپس دکھ رہے تھے۔ اس کے اندر ایک اولڈ کمبینیشن تھا، سکون اور پریشر کا۔ وہ سوچتی رہی کہ سکسیس کتنی سٹرینج ہے نا، ہر مائلسٹون کے بعد ایک نیا ڈر شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو گھر جا کر آمنہ نے پیرنٹس کے ساتھ ڈنر کیا۔ امی نے پوچھا، بیٹا کب سیٹل ہوگی؟ تمہارا کام تو بہت آگے چل گیا ہے۔ میں ہنس پڑی، امی مجھے ابھی بہت آگے جانا ہے، ابھی ٹائم نہیں میرے پاس۔ ان کے چہرے پر ایک چھوٹی سی اداسی آئی۔ ان کو لگتا تھا کہ آمنہ اتنی دولت کے بیچ اپنی انسانیت اور سکون گم کر بیٹھی ہے۔ اس رات جب وہ اپنے فلیٹ کی بالکنی میں بیٹھی تھی تو موبائل پر لنکڈ ان نوٹیفیکیشنز آئے۔ کسی نے لکھا تھا، فرام زیرو ٹو ملینئر، دا آمنہ شیخ سٹوری۔ ہزاروں لائکس، کامنٹس اور ڈی ایمز، لیکن اندر کہیں ایک خالی سی فیلنگ تھی۔ اس نے سوچا، میں جتنا اوپر جا رہی ہوں اتنا اکیلی کیوں محسوس کر رہی ہوں؟ اگلے ہی دن میں نے اپنی فرینڈ کو کال کی۔ عالیہ دبئی ٹرپ پلان کر رہی تھی۔ ہم ایکسپینشن فائنلائز کرنے لگے۔ آمنہ نے ایتھیوزم سے کہا، عالیہ تھوڑا سخت آ گئی، یار تو تھوڑا سلو ہو جا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم 24 گھنٹے کام میں گھسی ہوئی ہو، زندگی کو تھوڑا بیلنس کرو۔ آمنہ ہنس کر بولی، بیلنس بعد میں، ابھی مومنٹم چاہیے۔ وقت بیت گیا۔ ڈارک برج میڈیا دبئی اور دوحہ میں پروجیکٹس لے گئی۔ پروفٹ بڑھ گیا، مگر ایکسپینسز اور رسک بھی۔ آمنہ نے انویسٹر سے لون لیا، نئے ہائرز کیے اور ایک لیوش لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیا۔ انسٹاگرام پر اس کی پوسٹ وائرل ہوتے، سکسیس از اے چوائس۔ لوگوں کو لگتا یہ لڑکی آسمان چھو رہی ہے، لیکن اندر اندر کریکس پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ فائنانس ٹیم وارن کر رہی تھی کہ کیش فلو ٹائٹ ہے، پروجیکٹس ڈیلے ہو رہے تھے۔ دانش نے ایک میٹنگ میں کہا، آمنہ ہمیں رکنا چاہیے، ورنہ یہ اوور ایکسپینشن ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ میں نے تھوڑا غصہ دکھایا اور کہا، رسک لیے بنا گروتھ نہیں ملتی۔ دانش، میں ہر چیز کنٹرول میں رکھتی ہوں۔ اس رات جب وہ آفس سے نکلی تو موسم تھوڑا بارش والا تھا۔ روڈز پر ریفلیکشن بنٹ رہے تھے اسٹریٹ لائٹس کے۔ اس نے کار میں میوزک چلا کر سوچا، میں کنٹرول میں ہوں، لیکن اندر ایک آواز تھی جو کہہ رہی تھی، سب کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگلا مہینہ ڈارک برج کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ دبئی کے ایک بڑے کلائنٹ نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا، ریزن تھا ڈیلیوری ڈیلے، پر دوحہ والے پروجیکٹ کی پیمنٹ سٹک ہو گئی۔ آمنہ کا کانفیڈنس شیک ہوا، لیکن اسے ٹیم کے سامنے اپنے یوزول اسمائل میں بولا، ڈونٹ وری گائز، ہم کم بیک کریں گے۔ اس رات گھر پہنچ کر جب اس نے میرر میں دیکھا تو چہرے پر تھکن اور پریشان نظر آئی۔ پہلی دفعہ وہ ڈر گئی، یہ فیئر کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ پھر ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوئی۔ آمنہ کو ایک پرائیویٹ انویسٹر نے کانٹیکٹ کیا جو کمپنی میں بڑا انویسٹ کرنا چاہتا تھا، مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ، کنٹرول چاہیے تھا اسے۔ آمنہ نے بنا زیادہ سوچے ایگریمنٹ سائن کر دیا۔ دانش نے پروٹیسٹ کیا، تم اپنی کمپنی کا سول دے رہی ہو صرف ٹیمپریری ریلیف کے لیے۔ آمنہ نے بولا، یہ صرف ایک سٹیپ ہے اوپر جانے کا، پر ہر سٹیپ اوپر نہیں لے جاتا، کبھی کبھی نیچے بھی پھینک دیتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے بعد ڈارک برج کے اندر پالیٹکس شروع ہوئی۔ نئے انویسٹر نے ڈیسیژن میکنگ اپنے ہاتھ میں لے لی، ٹیم ڈیوائیڈ ہو گئی۔ دانش نے ریزائن کر دیا۔ آمنہ باہر سے ضرور اسٹرانگ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اندر سے وہ ہل گئی تھی۔ ایک شام جب وہ کلفٹن بیچ پر اکیلی بیٹھی تھی، سمندر کی لہریں دیکھ رہی تھی، سوچا، میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا میں اب بھی وہی آمنہ ہوں جو ڈریمز لے کر نکلی تھی؟ موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آئی، عالیہ کا میسج، تم چینج ہو گئی ہو،
डोंट लूज योर सेल्फ while chasing numbers। उसने रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ समुंदर की आवाज सुनी और अंदर से एक सूनी सी फीलिंग महसूस की। वो फर्स्ट टाइम समझी कि सक्सेस वेट भी एक बर्डन होता है। वो रात आमना शेख के लिए टर्निंग पॉइंट थी। एक चैप्टर का एंड हो रहा था और एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। अगले हफ्तों में अब वो देखेगी कि जो आसमान तक पहुंचने की कोशिश थी वो अब धीरे धीरे नीचे गिरने का सफर बन रही। कराची के नवंबर का मौसम ठंडा और धुंधला था। समुंदर के किनारे हवा में नमी थी, बिल्कुल वैसे ही नमी जो आमना शेख के अंदर भर गई हो। डार्क ब्रिज मीडिया अब वो कंपनी नहीं थी जैसी कभी थी। इन्वेस्टर्स ने नए रूल्स और पॉलिसीज ला दी थी और आमना जो कभी हर फैसला खुद करती थी अब वो अप्रूवल्स के लिए उनके सामने रिपोर्ट करती। एक सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। व्हाइट बोर्ड पर ग्राफ और रेड नंबर्स बने हुए थे। नए इन्वेस्टर मिस्टर रऊफ अपनी घड़ी देखते हुए बोले, आमना हमारा फोकस अब क्विक प्रॉफिट है। ये अवेयरनेस और क्रिएटिव कैंपेन्स बंद करो, सिर्फ कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करो। आमना ने हल्की सी रेजिस्टेंस दिखाई। सर, ये क्रिएटिविटी ही तो हमारी आइडेंटिटी है। मिस्टर रऊफ ने सख्ती से जवाब दिया, आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी स्टेबिलिटी है। मीटिंग खत्म हुई और आमना ने महसूस किया कि उसके सपने उससे छीन लिए गए हैं। डार्क ब्रिज उसके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं था, वो उसकी पहचान थी, उसका जुनून। लेकिन अब वो सिर्फ एक हार्ड सीईओ लग रही थी जिसे अपनी खुद की कंपनी में आवाज उठाने का हक नहीं था। ऑफिस से निकलते वक्त उसके जहन में दानिश का चेहरा आया। शायद वो सही था। उसने सोचा दानिश अब किसी और एजेंसी में काम कर रहा था और आमना की कॉल्स अवॉइड करता था। एक वक्त था जब वो दोनों हर रात फ्यूचर की प्लान्स बनाते थे। अब सिर्फ साइलेंस बाकी था। दोस्ती भी एक कोलेट्रल डैमेज बन गई थी। अगले हफ्तों में प्रोजेक्ट्स कैंसिल होने लगे। मार्केट कंपटीशन बढ़ गया और डार्क ब्रिज की रेपुटेशन गिरती गई। क्लाइंट्स कंपनी से दूर होते गए, कंप्लेन करते रहे। डार्क ब्रिज अब वो एनर्जी नहीं देता जो पहले देता था। आमना हर कंप्लेन का जवाब देती पर अंदर से हर दिन थोड़ी और टूट जाती। एक शाम वो अपने क्लिफ्टन फ्लैट में अकेली बैठी थी। टेबल पर मेरा मोबाइल और पानी का ग्लास। बैल्कनी से लाइट्स दिख रही थी और उसकी अपनी रिफ्लेक्शन देखी। आंखों के नीचे हल्कापन, चेहरे पर थकन, मुस्कुराहट गायब। मैं इतनी बदल गई हूँ। साथ ही आलिया की कॉल आ गई। आमना कैसी हो? मैंने नॉर्मल टोन में कहा, बस ठीक हूँ, थोड़ा स्ट्रेस है। आलिया ने कहा, मैं कह रही थी ना, स्लो हो जाओ, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये लाइन मुझे हर कोई बोलता है जब मेरे पास पैसा नहीं होता। आलिया ने झिझकते हुए कहा, और जब पैसा नहीं होगा तब भी यही कहोगी। फर्क कितना होगा कि तब तुम सुनोगी। फोन कट हुआ। कुछ देर तक आमना ने खामोशी में ग्लास घुमाकर देखा। पहली दफा उसे महसूस हुआ कि आलिया की बात में सच्चाई है। दिन बीतने लगे। कंपनी के अकाउंट्स माइनस में जा रहे थे। इन्वेस्टर ने एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई। मिस्टर रऊफ ने कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर फेंका और कहा, आमना, वी हैव डिसाइडेड टू लेट यू गो। आमना ने हैरानी से पूछा, लेट मी गो? मतलब मेरी ही कंपनी से मुझे निकाल रहे हो? मिस्टर रऊफ ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के क्लाउज दिखाए। मैनेजमेंट कंट्रोल रिजर्व्ड बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। वो मूवमेंट फ्रोजन था। उसका दिमाग सुन हो गया था। हर टेबल, हर वॉल, हर एम्प्लॉय जिसे उसने हायर किया था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने ब्लर होने लगा। उस दिन आमना का दिल टूट गया। जब वो ऑफिस से निकली तो उसके स्टेप्स बहुत हैवी थे। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और जैसे एक पूरी दुनिया उसके पीछे बंद हो गई। उसके बाद घर जाकर आमना ने पहली दफा अपनी अम्मी के सामने अपने आंसू रोके बिना बोला, अम्मी, मुझे निकाल दिया गया मेरी ही कंपनी से। अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह कभी किसी को गिराता नहीं। सिर्फ इसीलिए वो उठकर मजबूत हो गई। लेकिन आमना के पास उठने का हौसला नहीं था। 2 हफ्ते तक उसने किसी से बात नहीं की। सोशल मीडिया भी डीएक्टिवेट कर दिया। लोगों को लगा वो अब्रॉड चली गई है। घर के एक्सपेंसेस बढ़ते गए। बैंक लोन्स ड्यू होने लगे। मर्सिडीज बेचनी पड़ी। फ्लैट का रेंट देना मुश्किल हो गया। एक दिन लैंडलॉर्ड ने नोटिस भेजा, आपका लीज रिन्यू नहीं होगा। वो दिन था जब आमना शेख ने क्लिफ्टन छोड़ा और एक छोटे रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट हो गई। रात को छोटी बैल्कनी में बैठे उसने एक नोटबुक निकाली और लिखा, मैं आमना शेख हूँ और मैं हार गई हूँ। फिर कुछ सेकंड्स के बाद उसने लिख दिया, लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह वो छोटी डिजिटल फ्रीलांसिंग जॉब की इंटरव्यू के लिए निकल गई। 30,000 रुपए का प्रोजेक्ट था। पहले वो लाखों में डील करती थी, लेकिन अब यही उसका रियलिटी चेक था। क्लाइंट ने प्रेजेंटेशन सुनकर पूछा, तुम प्रोफेशनल लगती हो, पहले कभी एजेंसी में काम किया है? आमना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस है। अंदर से उसे फील हुआ कि वो अपने ही पास को छुपा रही है। महीने बीत गए। पैसे कम थे पर सुकून थोड़ा बढ़ गया। एक दिन आलिया उसके फ्लैट में आई। प्लास्टिक के कप में चाय पीते हुए बोली, तुम अब ज्यादा इंसान लगती हो। आमना ने हंसते हुए कहा, और पहले? आलिया ने कहा, पहले तो रोबोट थी, सिर्फ जीत के लिए जीती थी। मैंने धीरे से कहा, अब लगता है हर हार भी एक टीचर होती है। लेकिन जिंदगी ने अभी पूरा टेस्ट नहीं लिया था। एक और झटका बाकी था।
ایک شام اسے کال آئی، بینک کا ریپریزنٹیٹیو تھا۔ مسٹر شیخ، آپ کا بزنس لون ڈیفالٹ ہو گیا ہے، لیگل نوٹس ایشو ہونے والا ہے۔ وہ کچھ سیکنڈز چپ رہی، پھر صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ آمنہ سڑک کے کنارے بنا چھتری کے سوچ رہی تھی، میں سب کچھ کھوتی گئی، دوستوں کو، سپنوں کو، پیسوں کو، اور اب عزت بھی۔ اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ چائے کی دکان کے باہر کھڑا تھا، وہ مٹی میں اپنا نام لکھ رہا تھا۔ بلال۔ میں اس کے پاس گئی، کیا لکھ رہے ہو؟ بچے نے معصومیت سے کہا، اپنا نام، تاکہ کوئی نہ بولے۔ اس پل میرے اندر کچھ ہل گیا۔ اس نے گھر جا کر ڈائری کھولی اور لکھا، ہر ہار میں ایک نئی شروعات چھپی ہوتی ہے، شاید مجھے دوبارہ جیتنے کے لیے پہلی پوری طرح ہارنا ضروری تھا۔ اس دن آمنہ شیخ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ڈارک برج کا چیپٹر بند کرے گی، لیکن اپنا ورژن 2 بنائے گی، اس بار بنا دکھاوے کے، بنا ایگو کے، صرف سچائی کے ساتھ۔ دوبارہ اٹھنے کی کوشش۔ صبح کا وقت تھا، کراچی کے شہر پر نرم دھوپ اتر رہی تھی۔ چھوٹی بیلکنی میں چائے کے ساتھ آمنہ شیخ ڈائری لکھ رہی تھی، میں پھر سے شروع کر رہی ہوں، بنا شو آف کے، صرف دل سے۔ 2 مہینے بیت چکے تھے اس دن جب اس نے کلفٹن چھوڑا تھا۔ چھوٹے فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی تو زیادہ خوشی تھی، یا کم سے کم زیادہ شانت۔ پہلے زندگی ایک ریس تھی، اب وہ اپنا رائم ڈھونڈ رہی تھی۔ روز صبح فری لانسنگ پروجیکٹس کرتی، شام کو ڈیجیٹل سکل سیکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے فری سیشن لیتی۔ ایک چھوٹی ٹیم بن گئی تھی، کچھ اسٹوڈنٹس، ایک لیپ ٹاپ اور ایک پرانی ویژن بورڈ۔ اس نے بورڈ پر لکھا تھا، ری اسٹارٹ پاکستان، نالج فار ایوری ون۔ یہ اس کا نیا مشن تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جو چیزیں اس نے کارپوریٹ گریڈ کے چکر میں کھوئی ہیں وہ دوسروں کو مل جائیں، کانفیڈنس اور ڈائریکشن۔ ایک دن آمنہ نے عالیہ کو کال کی، عالیہ مجھے لگتا ہے میں کچھ صحیح کر رہی ہوں۔ عالیہ نے ہنس کر کہا، دیکھا میں کہہ رہی تھی نا، تم روبوٹ نہیں ٹیچر ہو۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹیچر بھی وہی بن سکتا ہے جو خود سیکھا ہو۔ اسی رات اس نے اپنے پہلا یوٹیوب ٹیوٹوریل اپلوڈ کیا، ہاؤ ٹو اسٹارٹ فری لانسنگ وداؤٹ انویسٹمنٹ۔ پہلے دن 200 ویوز آئے، دوسرے دن 1000، پھر 1,00,000۔ لوگوں نے کمنٹس میں لکھا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آپ جیسے سکسیسفل لوگ اتنے آنےسٹ کیسے ہو سکتے ہیں۔ آمنہ نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کو گلیمر نہیں، جینیسنس چاہیے۔ ہر ویڈیو کے بعد وہ اپنا پاسٹ کو تھوڑا ہیل کرتی گئی، کبھی کیمرہ کے سامنے آنسو آ جاتے، کبھی ہنسی۔ اس کے فالوورز بڑھتے گئے، اسی کے ساتھ اس کا پرپس بھی۔ ایک شام جب وہ ایڈیٹنگ کر رہی تھی تو ڈور ناک ہوا۔ دروازہ کھولا تو ایک کوریئر آیا، ایک انویلپ تھا جس میں لکھا تھا، لیگل کلیئرنس، ڈارک برج میڈیا آفیشلی ڈیزالوڈ۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پیپر رکھ دیا، بس اب وہ چیپٹر بند۔ اب اس کا دھیان صرف ری اسٹارٹ پاکستان پر تھا۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک آن لائن پلیٹ فارم لانچ کرے گی جہاں یوتھ کو فری لرننگ اور مینٹورشپ ملے گی۔ لوگوں نے پہلے اس کا مذاق اڑایا، فری پلیٹ فارم، یہ تو چیریٹی جیسا ہے۔ لیکن آمنہ نے سوچا، میں اب پیسے نہیں لوں گی، پیس کے لیے کام کر رہی ہوں۔ عالیہ اس کی ساتھی تھی مشن میں۔ وہ راتوں کو لیپ ٹاپ پر ڈیزائن کورسز بناتے اور دن میں لوکل کیفیز میں اسٹوڈنٹس سے ملتے۔ ایک دن ایک لڑکا بلال ان کے پاس آیا، آمنہ میم، میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، آپ کی ویڈیوز دیکھ کر فری لانسنگ سٹارٹ کی، پہلی پیمنٹ ملی تھی $200۔ آمنہ نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کبھی اس کے اندر ہوتی۔ آمنہ نے سوچا، شاید یہ میری اصلی جیت ہے۔ مہینے بیت گئے، ری اسٹارٹ پاکستان کے نام چھوٹی سرکلز میں مشہور ہونے لگا۔ لوکل نیوز نے ایک سیگمنٹ چلایا، ایکس سی ای او ہیلپنگ یوتھ ریبلڈ دیئر لائفز۔ آمنہ نے سیگمنٹ دیکھا اور ہنس پڑی، ریبلڈ؟ ہاں، پہلے اپنی زندگی ریبلڈ کرنی پڑتی ہے، تبھی دوسروں کی کر سکتے ہو۔ لیکن زندگی کبھی کبھی سیدھی لائن نہیں ہوتی۔ جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، ایک اور نیا چیلنج آ جاتا ہے۔ ایک دن عالیہ نے بتایا، ہماری ویب سائٹ کا سرور بند ہو گیا ہے، ہوسٹنگ رینیول کے پیسے نہیں بچے۔ آمنہ نے اپنی سیونگز دیکھی، بس کچھ $1000 تھے۔ چلو پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس نے کہا، میں نئی کلائنٹس لوں گی۔ وہ فری لانسنگ پروجیکٹس کرتی تھی، راتوں کو سکھاتی اور بیچ بیچ میں دعا کرتی، اللہ اس پر راستہ آسان کرے۔ اس دوران آمنہ نے اپنی پرانی عادت دوبارہ شروع کی، نماز کے بعد گریٹیٹیوڈ لکھنا۔ روز لکھتی، آج کے دن کے لیے شکر، آج کسی کو موٹیویٹ کر پائی، شکر ہے، آج تھوڑا سکون ملا، شکر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کا نیا کیپٹل بن گئی تھی۔ ایک دن ری اسٹارٹ پاکستان کا ایک سیشن گلشن کے کالج میں ہوا۔ اسٹوڈنٹس نے اس کا لیکچر سن کر کھڑا ہو کر کلیپ کیا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، میم آپ ریئل ہو، آپ نے گر کر اٹھنے کا کریج دیا۔ اس نے مائک اٹھایا اور کہا، میں کبھی سوچتی تھی کہ جیت کا مطلب صرف ٹاپ پر پہنچنا ہے، آج سامنے جیت کا مطلب ہے دوبارہ اٹھنا، چاہے دنیا کہہ دے کہ ناممکن ہے۔ کراؤڈ نے کلیپ کیا اور وہ پل اس کے لیے دنیا تھا۔ اس رات عالیہ نے کہا، تم واپس وہ آمنہ شیخ بن گئی ہو، پر ایک بیٹر ورژن۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، نہیں عالیہ، اب میں وہ نہیں بننا چاہتی، اب میں بس آمنہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک چھوٹی پوسٹ لکھائی، میں اب امیر نہیں ہوں لیکن میں آزاد ہوں۔ پوسٹ وائرل ہو گئی، لوگوں نے کہا، آپ جیسے لوگ اصلی ہیروز ہیں۔
منی لاسز ویلیو وین یو فائنڈ پرپز۔ آمنہ نے کامنٹس پڑھے اور دل سے دعا نکلی، یا اللہ مجھے کبھی اتنا امیر نہ بنانا کہ میں اپنی غریبی بھول جاؤں۔ ایک رات جب وہ ڈائری لکھ رہی تھی، اس نے ایک پرانی تصویر دیکھی، ڈاک برج کی اوپننگ ڈے کی۔ وہ خود دانش اور عالیہ کے ساتھ ہوش کھڑی تھی۔ اس نے تھوڑا سوچ کر لکھا، غلطیاں بری نہیں ہوتی، برا ہوتا ہے انہیں دوبارہ نہ سیکھنا۔ اس نے تصویر ڈائری کے اندر رکھ دی۔ اب اس کے لیے وہ سب پاسٹ نہیں، لیسن تھا۔ اب آمنہ شیخ واپس نہیں جانا چاہتی تھی اس دنیا میں جہاں لوگ صرف پروفٹ اور پاور کی بات کرتے تھے۔ اس نے اپنی دنیا بنا لی تھی، سمپل، پرپسفل اور خود سے سچائی۔ ایک ہفتے بعد اس کا یوٹیوب چینل کے 100 کے سبسکرائبرز ہو گئے۔ اس نے ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی، میں ہار گئی تھی لیکن اس ہار نے مجھے جیتنا سکھایا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، دانش نے کمنٹ کیا، پراؤڈ آف یو آمنہ، یو فائنلی فاؤنڈ یور سیلف۔ آمنہ نے صرف رپلائی لکھا، شکریہ، شاید مجھے گر کر اٹھنے کے لیے گرنا ضروری تھا۔ اس رات اس نے ڈائری بند کر لکھا، مجھے اب سمجھ آیا ہے، زندگی ایک لاس اور لرن کا کمبینیشن ہے۔ ہر لاس مجھے تھوڑا اور انسان بناتا ہے۔ پھر اس نے بیلکنی سے آسمان دیکھا، کہیں دور چاند نکل رہا تھا اور ہوا بالکل ویسی تھی جیسے نئے چیپٹر کی شروعات ہو رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے خود سے کہا، اب میں ریڈی ہوں نئی جیت کے لیے، جو پیسے سے نہیں دل سے ملے گی۔ صبح کا موسم ٹھنڈا اور شانت تھا، کراچی کے آسمان پر ہلکا سا سورج ابھر رہا تھا۔ آمنہ شیخ اپنے چھوٹے فلیٹ کی بیلکنی میں بیٹھی گرم چائے پی رہی تھی، ہاتھ میں اپنی ڈائری اور دل میں سکون۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں اب پیسے کا حساب نہیں رکھتی، سکون کا رکھتی ہوں۔ اب 1 سال بیت گیا تھا جب آمنہ نے ری اسٹارٹ پاکستان شروع کیا تھا، ایک آن لائن پلیٹ فارم جہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس فری لانسنگ، مارکیٹنگ اور پرسنل گروتھ سیکھ رہے تھے۔ ہر ویک وہ ایک فری ویبینار کرتی، ہر ویڈیو پہ کامنٹس آتے، میم آپ نے میری زندگی بدل دی، آپ کے ورڈ سے ہمت ملی۔ وہ ہر کمنٹ پڑھتی اور دل سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ہمیشہ ایسے لوگوں کے کام آنے دے۔ اب آمنہ کے پاس نہ کلفٹن والا فلیٹ تھا اور نہ ہی لگژری کار، لیکن اس کے پاس وہ چیز تھی جو اس کے پاس پہلے کبھی نہیں تھی، سکون اور مقصد۔ ایک دن اس کی دوست عالیہ اس کے پاس آئی، ہاتھ میں ایک براؤن انویلپ تھا۔ گیس کرو اس کے اندر کیا ہے؟ آمنہ نے کھولا، ایک فارمل لیٹر تھا، انویٹیشن لیڈرز فار چینج 2025 کی نوٹ اسپیکر۔ آمنہ ہنس پڑی، مجھے تو کوئی لیڈر نہیں مانتا۔ عالیہ نے جواب دیا، تم کارپوریٹ لیڈر نہیں، ہیومن لیڈر ہو۔ کانفرنس اسلام آباد میں تھی۔ آمنہ نے اپنا سمپل وائٹ سوٹ پہنا، بالوں کا بن بنایا اور نکل گئی۔ کانفرنس ہال میں جب اس کا نام اناؤنس ہوا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ویلکم آمنہ شیخ، the woman who lost everything but found herself، تو پورے ہال تالیاں سے گونج اٹھا۔ آمنہ سٹیج پر چلی گئی، مائک کے سامنے کھڑی ہوئی، چند سیکنڈ چپ رہی، پھر مسکرا کر بولی، میں کبھی سوچتی تھی کہ سکسیس کا مطلب کیا ہے، بڑا آفس، فینسی کار اور ملینز، لیکن جب میں نے سب کچھ کھویا تب سمجھ آیا کہ اصل سکسیس اندر سے ہوتی ہے۔ جو انسان ہار کر بھی مسکراتا ہے وہ اصل میں جیت گیا ہوتا ہے۔ ہال خاموش تھا، سب اس کے ہر لفظ پہ دھیان دے رہے تھے۔ میں نے بتایا، میں 3 دفعہ ہاری، پہلی دفعہ جب میں نے اپنے دوستوں کو کھویا، دوسری دفعہ جب میں نے اپنی کمپنی چھوڑی، اور تیسری دفعہ جب میں نے خود سے رشتہ توڑ دیا، لیکن چوتھی دفعہ جیتی جب میں نے اپنے آپ کو دوبارہ ڈھونڈ لیا۔ اسپیچ کے بعد تالیوں کی آواز آئی۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ تالیاں پیسے کی نہیں، عزت کی ہیں، دل سے نکلنے والی ہیں۔ کانفرنس کے بعد رپورٹرز نے گھیر لیا، میم آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ آمنہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بس ایک سمپل پلان ہے، جتنے زیادہ لوگوں تک ہو سکے اتنا سکھانا اور جینے کی امید دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آمنہ شیخ ہر جگہ بلائی جانے لگی، یونیورسٹیز، ٹی وی شوز، یوتھ پینلز، لیکن اب وہ فیم کے پیچھے نہیں بھاگتی، وہ صرف اپنے میسیج کے پیچھے تھی۔ غریبی صرف جیب میں نہیں، سوچ میں بھی ہوتی ہے، اور امیری صرف بینک بیلنس نہیں، دل کا سکون ہوتی ہے۔ ایک شام جب وہ اپنی ان باکس چیک کر رہی تھی تو ایک پرانا نام دکھائی دیا، دانش۔ اس نے ای میل رائٹ کی تھی، آمنہ مجھے معاف کر دو، اس وقت میں غصے میں تھا اور ایگو میں، تم صحیح تھی، میں بھی گر کر سیکھا ہوں، اگر تم چاہو ہم مل کر کچھ نیا شروع کریں گے، بنا گریڈ کے۔ آمنہ نے ہلکا سے مسکرا کر رپلائی کیا، زندگی نے ہمیں دونوں کو سکھا دیا، چلو پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس دفعہ دل سے۔ کچھ ہفتوں بعد وہ دونوں ایک کیفے میں ملے۔ دانش نے کہا، یار اب تم بالکل ڈیفرنٹ لگتی ہو۔ آمنہ نے جواب دیا، بس تھوڑی گراؤنڈڈ ہو گئی ہوں، زمین پر گر کر زمین کی قدر سیکھی ہے۔ اس میٹنگ کے بعد دونوں نے مل کر ری اسکل پاکستان انیشیٹو شروع کیا، جہاں اسٹوڈنٹس کو فری مینٹورشپ اور پیڈ انٹرنشپ ملتی تھی۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پلیٹ فارم کا کور موٹو ہوگا لرن اینڈ ریٹرن۔ میڈیا نے ہیڈ لائن دی، فرام فیلئر ٹو فاؤنڈیشن، آمنہ شیخ ری اسکل فرام چینجنگ لائفز آف یوتھ۔ اب ایوارڈز خود اس کے پاس آتے تھے، ٹی وی پہ لائیو انٹرویوز میں اینکر پوچھتے، آمنہ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ دوبارہ وہ کلفٹن والی گلیمرس زندگی جینا چاہیں گی؟ آمنہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، کیونکہ وہ آمنہ فیمس تھی، لیکن یہ آمنہ زندہ ہے۔
آڈینس کلیپ کرنے لگی اور اس مومنٹ میں آمنہ کے چہرے پر ایک ایسی روشنی تھی جو صرف اندر کے سکون کی نکلتی ہے۔ رات کو گھر آ کر آمنہ نے ڈائری کھولی اور لکھا، میں ہار کر جیت گئی ہوں، اب میں زندگی جیتی ہوں اور ہر دن کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پھر اس نے امی کے پاس جا کر کہا، امی آپ کہتی تھی نا اللہ کبھی کبھی گرا کر اٹھاتا ہے۔ اس کے کچھ مہینے بعد ری سٹارٹ اور ری سکل مرج ہو گئے، ایک پورا ایکو سسٹم بن گیا جہاں یوتھ کو ایجوکیشن، کیریئر اور منٹورشپ ملتی تھی۔ اب ہر مہینے آمنہ کو اسٹوڈنٹس کے ای میل آتے، میم میں آپ کے کورس سے اپنا گھر چلا رہی ہوں، آپ میری انسپریشن ہیں۔ ایک دن جب اس نے ایک ایسی ای میل پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، لیکن اس بار خوشی کے۔ اس نے ڈائری آخری صفحہ کھولا اور لکھا، میں آمنہ شیخ ہوں، میں 3 دفعہ ہاری، پیسے میں، لوگوں میں اور خود میں، لیکن چوتھی دفعہ جیتی زندگی میں۔ اس نے ڈائری بند کی، بیلکنی میں گئی، ہوا کو محسوس کیا اور دھیرے سے کہا، شکریہ زندگی مجھے ہر بار گرانے کے لیے، کیونکہ انہی نے مجھے اٹھنا سکھایا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ آمنہ شیخ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ مجھے کبھی اتنا امیر نہ بنانا کہ میں اپنی غریبی کو بھول جاؤں۔ ہوا چلتی رہی، لہریں آواز کرتی رہیں اور زندگی اپنی روانی میں مسکراتی رہی۔